اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ نے اپنی امی، ابو یا دادو یا نانوں سے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے 12 امام ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ امامت شروع کیا، اور رسول اکرم کو ان کی زندگی میں ہی یہ حکم دیا کہ اب آپ اپنے بعد آنے والے اماموں کے نام لوگوں کو بتا دیں۔ تو رسول اکرم نے لوگوں سے اپنے بعد آنے والے 12 اماموں کے نام بیان کر دیے۔ ان میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن مجتبیٰ، تیسرے امام حسین شہید کربلا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 12ویں امام جو اس وقت غیبت میں ہیں یعنی غائب ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور جب اللہ کا حکم ہوگا تب وہ ہمیں نظر آئیں گے اور دنیا کے خراب حالات کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ بچوں، اب آپ ان سارے ناموں کو، جتنے اماموں کے نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو آپ نے اسی ترتیب سے یاد کر لینا ہے اور پھر اپنے امی ابو کو سنانا ہے۔ اچھا بچوں، آج ہم آپ کو 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام مدینہ میں رہتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب ان کے والد امام محمد تقی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت کے بادشاہ متوکل عباسی نے ان کو عراق کے شہر سامرا بلوا لیا اور وہاں ایک مکان میں ان کو اور ان کے گھر والوں کو قید کر دیا۔ اصل میں بادشاہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور اسلام کے احکامات کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ خوف رہتا تھا کہ لوگ چونکہ امام کی بات مانتے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ امام ان کو بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے کا کہہ دیں اور بادشاہ کی حکومت اس کے ہاتھ سے چلی جائے۔ اس لیے متوکل عباسی بادشاہ نے بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا بلوا لیا اور ان کو اپنی نگرانی میں رکھا اور لوگوں کو ان سے ملنے جلنے سے منع کر دیا۔ اچھا، اسی طرح ایک دن بادشاہ متوکل عباسی کے دربار میں ایک بہت بڑا جادوگر ہندوستان سے آیا، جس کے جادو دیکھ کر بادشاہ متوکل حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں ایک شخص کو کھانے پر بلاتا ہوں، تو اپنے جادو سے اسے بھرے دربار میں اگر شرمندہ کر دے تو میں تجھے 1000 اشرفی انعام دوں گا۔ بچوں، اصل میں جادوگر کو امام کے علم اور ان کے معجزات کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سے کہا، یہ کام تو میرے لیے ایک معمولی بات ہے، میں ایسا جادو دکھاؤں گا کہ امام کا علم اور معجزات کچھ نہیں کر سکیں گے اور میں ان کو بے بس کر دوں گا۔ بس جی، جب جادوگر نے بادشاہ کو یہ یقین دلا دیا تو بادشاہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے دربار میں کھانے پر بلوا لیا۔ جب امام کے آنے کا وقت ہوا تو دربار میں دسترخوان بچھا دیا گیا اور اس پر طرح طرح کے کھانے اور روٹیاں اور دوسری چیزیں رکھ دی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد امام علی نقی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور دربار میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ نے پہلے سے ہی جادوگر اور اپنے درباریوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جب امام علی نقی علیہ السلام دربار میں آئے تو جادوگر کو ان کے ساتھ بٹھایا جائے، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جب امام علی نقی علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے، تو بادشاہ کے حکم سے جادوگر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر بادشاہ نے دسترخوان پر بیٹھے لوگوں اور امام علی نقی علیہ السلام سے کہا، کھانا حاضر ہے، کھائیے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جادوگر نے کوئی ایسا جنتر منتر پڑھا کہ روٹی دسترخوان سے اڑ کر دور جا گری۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور اس کے درباری زور زور سے ہنسنے لگے۔ امام علیہ السلام نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور پھر روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس دفعہ جادوگر نے پھر کوئی جنتر منتر پڑھا اور دوبارہ سے روٹی ہوا میں اڑی اور دور جا کر گر گئی۔
بادشاہ اور اس کے درباری زور زور سے ہنسنے لگے اور امام کا مذاق اڑانے لگے۔ امام نے اس دفعہ بھی جادوگر کی اس حرکت کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب امام نے تیسری دفعہ پھر روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جادوگر نے پھر ویسا ہی جادو کا عمل کیا تو اب امام علی نقی علیہ السلام کو جلال آ گیا، یعنی انہیں غصہ آ گیا۔ امام نے دربار کے دیوار پر لٹکے ہوئے ایک قالین کی طرف دیکھا۔ بچوں، اس قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام نے قالین پر بنے ہوئے شیر کی اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے اس کو کہا، تم اصل میں شیر بن جاؤ اور اس جادوگر کو نگل جاؤ، یعنی کھا لو اس کو۔ اوہ ہو! بس بچوں، قالین کے شیر کی تصویر کو امام کا یہ حکم ملنا تھا کہ وہ سچ مچ کا شیر بن گیا اور چھلانگ لگا کر قالین سے باہر نکل آیا اور پھر دھاڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس ہندوستانی جادوگر پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس جادوگر کو اپنے منہ اور پنجوں میں پکڑ لیا اور اس کو مار کے کھا گیا۔ بس جی، پھر کیا تھا؟ جب یہ منظر دیکھا تو بادشاہ متوکل عباسی بہت زیادہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا، اور اس کے سارے درباری خوفزدہ ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے دربار سے باہر بھاگ گئے۔ لیکن بچوں، امام علی نقی علیہ السلام اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے۔ جب شیر نے جادوگر کو کھا لیا تو امام نے شیر کو حکم دیا کہ وہ واپس قالین میں چلا جائے اور دوبارہ تصویر بن جائے۔ شیر نے امام کا حکم مانا اور پھر سے قالین میں واپس جا کر وہ تصویر بن گیا۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ متوکل عباسی ہوش میں آیا تو اس نے مولا امام علی نقی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس جادوگر نے واقعی آپ کے ساتھ گستاخی اور برا سلوک کیا جس کی اس نے سزا پائی۔ وہ چونکہ انڈیا سے آیا ہے اور ہمارا مہمان ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ شیر کو دوبارہ حکم دیں کہ وہ اس جادوگر کو واپس کر دے۔ مولا امام علی نقی علیہ السلام نے پتہ ہے بادشاہ سے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے اپنے دربار میں جادوگر بلائے تھے جنہوں نے رسیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی کی سٹک کو زمین پر پھینکا تھا جو بہت بڑا سانپ بن گئی تھی، اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تھا اور پھر واپس سٹک بن گئی تھی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا یعنی ان کی سٹک نے ان سانپوں کو واپس زندہ کر دیا ہوتا تو میں بھی اس شیر کو دوبارہ حکم دیتا کہ وہ جادوگر کو واپس کر دے۔ بچوں، یہ فرما کر امام علی نقی علیہ السلام دربار سے اٹھ گئے۔ بچوں، آپ نے دیکھا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہستیوں کے ساتھ گستاخی اور بد تہذیبی کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے انہیں کیسی بری اور خوفناک سزا ملتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح کے اور سچے واقعات بھی سناتے رہیں گے۔ بس آپ اپنے امی ابو کا کہنا مانیں اور بزرگوں کا احترام کریں اور اچھے سے دل لگا کر پڑھائی کریں اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی کیا کریں اور اچھے اچھے کام کریں۔ السلام علیکم۔